جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد افعال ناقصہ کی کچھ قواعد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ أَخْبَارِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى أَسْمَائِهَا جَائِزٌ بِإِبْقَاءِ عَمَلِهَا۔ جان لو کہ ان افعال کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے۔ ان افعال کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے۔ جائز ہے۔ جائزن پر رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان کا، انا کی خبر ہے۔ جی ان کی خبر ہے، شاباش۔ بی ابقائی عملہا، ان کے عمل کو باقی رکھتے ہوئے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کے عمل کو باقی رکھتے ہوئے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے فعل ناقص، دوسرا ہے فعل جی ناقص کا اسم، تیسری ہے فعل ناقص کی خبر۔ تو جو فعل ناقص کی خبر ہے وہ فعل ناقص کے اسم سے کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے ناقص کی خبر پہلے ناقص کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے۔ جی شاباش، یعنی پہلے خبر ہو پھر انا اسم ہو، پہلے خبر ہو وعلم پھر ان اسم ہو۔ تقدیم جیسے فرماتے تقدیم افعال۔ جی فرماتے ہیں مثل کان قائمن زیدن۔ اب اس مثال میں دیکھیں قائمن، یہ کان کی خبر ہے، زیدن کان کا اسم ہے۔ تو قائمن زید کی خبر ہونے کے بعد، کان کی خبر ہونے کے بعد، قائمن کان کی خبر ہونے کے بعد بھی یہ زید کان کے اسم سے پہلے آ گئی ہے، تو ایسا جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي الْبَوَاقِي، اور اسی قیاس پر باقی میں بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ عمل ہوگا۔ یعنی کان کے علاوہ جتنی بھی ہیں، ٹوٹل جو 12 ہیں، 13واں یہ کان ہے، تو ان میں بھی کان کی جو خبر ہے وہ کان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور فرماتے ہیں وَأَيْضًا تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَنفُسِهَا جَائِزٌ، اسی طرح ان کی خبروں کو ان پر مقدم کرنا۔ انفسہا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان پر مقدم کرنا یعنی خود فعل ناقص پر مقدم کرنا جی خبر خود کو۔ افعال ناقصہ پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائزن جائز ہے، سوا لیس، سوائے صحیح سر۔ لیس کی خبر کو لیس پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں کر سکتے۔ والافعال التی کان فی اوائلها ما، اور ان افعال کے سوا ان افعال کے کہ جن کے شروع میں ما آتا ہے۔ یہ اوائل کیا ہے؟ اوائل کا مطلب ہے شروع، جن کے شروع میں ما آتا ہے۔ افعال ناقصہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں ما آتا ہے نا، ما دام، ما ماں بریح، بات ماں جو فاتحہ۔ ابھی ہم نے پڑھا۔ تو یہ جو افعال ناقصہ ہیں کہ جن کے شروع میں ما آتا ہے، تو ان کی خبروں کو ان پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں کر سکتے، تو خبر ان سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جیسے آپ مثال دیتے ہیں مثل قائمن کان زیدن، تو اب کان یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص سے پہلے بھی اس کی خبر آ گئی ہے، قائمن کان صحیح بات۔ زیدن۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قائمن لیس زیدن، قائمن لیس زیدن، یہ نہیں ہو سکتا، لیس سے پہلے خبر نہیں آ سکتی۔ جی ٹھیک ہو لیسا گیا؟ سے پہلے، اور وہ فعل جن کے شروع میں ماں آتا ہے۔ جی وہ فعل ناقص جن کے شروع میں ما آتا ہے، وہ جیسے کون ماں کون سے ہیں؟ بارکہ، ما، ماں بارکہ، جی فاتحہ، اور ماں دام۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ما دام، ما بریہ، ما فتح، یہ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال بعضهم، بعض نحوی حضرات نے یہ فرمایا کہ تقدیم الاخبار علی هذه الافعال ایضا جائز، کہ ان افعال پر خبر کو مقدم کرنا یہ بھی جائز ہے۔ کیا؟
ما ہے ان کی جو خبر ہے ان اس خبر خبر کو ان کی خبر کو افعال ان پر پر مقدم کرنا یہ بھی جائز ہے، سوا ما دام، سوائے دان ہو۔ ما دام کی خبر کو ما دام پر مقدم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اما تقدیم اسمائها علیہا فغیر جائز، بہرحال ان کے اسماء کو ان پر مقدم کرنا یہ جائز ہے۔ نہیں ہے۔ فعل ناقص کا جو اسم ہے، فعل ناقص کے اسم کو فعل ناقص پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جائز، جائز کا کیا اعراب ہوگا؟ یہ مجرور ہوگا، کیونکہ غیر جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے، غیر و جائز، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، غیر یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک۔ آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ حُکْمَ مُشْتَقَّاتِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ كَحُکْمِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي الْعَمَلِ۔ عبارت سمجھ آ گئی؟ پڑھیے، آپ پڑھیے عبارت، کیسے پڑھیں گے لاسٹ والی؟ وَاعْلَمْ أَنَّ حُکْمَ مُشْتَقَّاتٍ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مشتقات پر كَحُکْمِهَا، کیا اعراب پڑا؟ مشتقات پر کیا اعراب پڑا؟ مشتقات، تی پڑھیں گے، مشتقات تو، تی جی تی، یہ خبر پڑھیں گے نا؟ خبر نہیں بنے گی، یہ مجرور بنے گا، حکم مضاف، مشتقات مضاف، پھر آگے کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تنوین نہیں پڑھیں گے۔ ان آتی، حکم مشتقات هذه الافعال کا حکم هذه الافعال فی العمل، جی۔ ان افعال کے مشتقات کا حکم، کیا ترجمہ کریں گے؟ ان افعال کے مشتقات کا حکم، ان افعال کے حکم کی طرح ہے عمل میں، جی۔ یعنی جس طرح یہ افعال عمل کرتے ہیں، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو اب ان اسماء سے جو دیگر اسماء، ان افعال سے جو دیگر افعال بنتے ہیں، کان سے کانا بنا، کانو بنا، کانت کانتا، یہ پوری گردان بنی یا یکون بنا، تو یہ بھی اسی طرح ہی عمل کرے گا۔ سار سے سارا، سارو، سارت، یا سارا یسیر بنا، تو اسی طرح یہ بھی عمل کریں گے، اپنے اسم کو رفع دیں گے، اپنی خبر کو آپ نے خبر کو نصب دیں گے۔ نصب دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ بھی جو ہے وہ ہماری نو پوری ہو گئی۔ اب جو ہے وہ کل سے ہم النوع حادی عشر پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔